اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم ورحمة الله على صحبه النبيين سيدنا ومولانا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأزواجه وصحبه أجمعين كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین ماں بہنیں، یہ عرس کل مجلس میں اس لائق نہیں کہ اس پاک مجلس میں کچھ بول سکوں. میں عالم نہیں، میرے پاس عمل نہیں. اگر میری زبان بیان میں کسی قسم کی کوئی غلطی گستاخی اللہ کے واسطے معاف فرمائے اور میری اصلاح کر دیں. اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم، اس کی بہت بڑی مہربانی کہ ہم لوگوں کو ایسے نازک دور میں، نازک حالات میں، جہاں نفسی کا عالم ہو، انسان کو دین کے کاموں کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، آخرت کی فکر کے لیے، دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے جہاں انسان کو فرصت نہیں ہے، ہم لوگوں کو اپنا مقرب بندہ بنانے کے لیے، اپنا پیارا بنانے کے لیے، اپنی پاک مسجد جنت کی کیاریوں میں سے کیاری اپنے ذکر کی مجلس میں اللہ تعالیٰ نے شامل کیا. یہ اس کی بہت بڑی مہربانی، اس کا بہت بڑا رحم کرم. قرآن پاک کی مقدس آیت اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. سورہ حامیم 24واں پارہ. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: بے شک وہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے، رب ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے. جس نے کہا کہ میرا رب، میرا پروردگار اللہ تبارک تعالیٰ ہے اور اس بات پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ خوف نہ کرو اور غم نہ کرو، اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤ. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. یعنی اللہ کی بات پر جو قائم رہے، یہ اقرار کیا کہ میرا پروردگار، میرا رب اللہ تبارک تعالیٰ ہے، اور اس بات پر قائم رہے. یہ اللہ کو ماننا، خدا کو ماننا، اس کا زبانی اقرار کرنا، اس کے بعد اس بات پر قائم رہنا، اس پہ عمل کرنا. قائم رہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ انسان یہ دنیا کی زندگی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دی ہے، اس میں جس چیز کی اللہ تبارک تعالیٰ نے ممانعت فرمائی، منع فرمائی، اس سے وہ باز رہا، اور جو چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا وہ کام کرتا رہا. یہی اس پہ قائم رہنا، یعنی اللہ کی بات پر، خدا کے اقرار پر کہ اللہ ہے، میرا رب ہے، پروردگار ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، اور اس بات پر قائم رہنا. یعنی قرآن کا جو پیغام، اس قرآن کے پیغام پر عمل کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو زندگی گزاری، لوگوں کو جو پیغام دیا، جو نصیحتیں دی،
ان کے بعد جو صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، ائمہ مجتہدین کا دور، اس کے بعد آخر زمانے میں تمام بزرگان دین، تمام اولیاء اللہ کا یہ دور، ان لوگ جو نصائح تھے، جو نصیحتیں تھیں، جو تعلیمات تھے، انسان اس پہ عمل کرے. اور ایسے نازک دور میں خاص کر مولانا اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ جو کلکتہ کی باغ مارگ سرزمین پر جو حقانی انجمن یہ قائم کیا، لوگوں کو نصیحتیں دینے کے لیے، لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے، جو گناہ میں ملوث ہیں ان کو نیکی میں شامل کرنے کے لیے، جو بے نمازی ان کو نمازی بنانے کے لیے، یہ عرس المجلس کی شکل میں جو قائم کیا گیا کہ لوگ اس میں آئیں، بزرگوں کی صحبت حاصل کریں، ان کی نگاہ کرم ہو. جب بزرگوں کی صحبت حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی انسان گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا. یہی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی بات پر قائم رہے ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غم کرو. آپ کو کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں. یہ فرشتے جو اتریں گے وہ دنیا کی زندگی میں بھی، اس کے بعد قبر کے معاملات میں بھی، اس کے بعد جو حشر کا میدان ہوگا جہاں انسان کے حساب کتاب ہوگا وہاں بھی یہ فرشتے اس کے ساتھی بنے رہیں گے. دنیا کی زندگی میں جب انسان موت کا وقت ہوتا ہے، نزع کا عالم ہوتا ہے، اس وقت فرشتے کہتے ہیں کہ خوف نہ کرو، ڈرو نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، تم اللہ کی بات پر قائم رہے، قرآن کے پیغام پر تم قائم رہے، اب تمہیں کوئی خوف کوئی ڈر نہیں. اس کے بعد قبر میں جب سوال جواب کا معاملہ ہوتا ہے وہاں بھی فرشتے کہتے ہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، بے خوف رہو، نڈر رہو. کیوں؟ کیونکہ تم دنیا کی زندگی اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق گزارے، قرآن کے پیغام کے مطابق تم دنیا کی زندگی گزارے، اللہ کی بات پر قائم رہے، اس لیے بے خوف رہو، نڈر رہو. اور تم سے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا بہشت کی خوشخبری وہ سناتے ہیں، جنت کی خوشخبری سنا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم کو دنیا کی زندگی جب ختم ہو جائے گی اس کے بعد جو نئی زندگی جو ملے گی، جو جنت کی زندگی ہے، جس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے صالحین بندوں سے، اپنے نیک بندوں سے وعدہ کیا تھا، اس کی فرشتے جو اسے خوشخبری سناتے ہیں. خوش رہو، اب تمہارے لیے جنت کی زندگی ہے. اور قبر میں فرشتے ایک کھڑکی کھول دیتے ہیں جہاں جنت کی ہوا اس کے پاس آتی رہتی ہے اور کہتے ہیں فرشتے اب چین سکون سے آرام کرو یہاں پہ جب تک کہ قیامت نہ قائم ہو جائے. جب قیامت قائم ہوگی وہی فرشتے اس کے ساتھ حشر کے میدان میں ساتھ رہیں گے، جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، انسان گھبراہٹ میں ہوگا، وہاں بھی فرشتے اطمینان اس کے تسلی دیں گے، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، ڈرو نہیں. کیوں؟ تم اللہ کی بات پر قائم رہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں. وہ فرشتے کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ رہے، تمہارے دوست رہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھی ہیں. جو تم دنیا کی زندگی گزارے، اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق گزارے، قرآن کے پیغام کے مطابق گزارے، حدیث کا جو فرمان اس کے مطابق زندگی گزارے، ہم تمہارے دنیا میں ساتھی رہے اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھی ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، اور وہاں جس نعمت کا تم کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی، اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود رہے گی. فرشتے اس کے ساتھ لگے رہیں گے، کہیں گے ابھی چلیے دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، اب جو آخرت کی زندگی ہے وہاں تمہیں جنت کی جو اللہ تعالیٰ وعدہ کیا تھا اس میں تمہارا جو چیز چاہے، جس چیز کی خواہش ہے تمہیں ہر چیز ملے گی، صرف تمہارے دل کے اندر وہ خیال پیدا ہو، وہ سوچ پیدا ہو، وہ سامان وہ چیز سامنے حاضر ہو جائے گی.
فرشتے ہر چیز موجود کر دیں گے، کیونکہ فرشتے اور رفیق ہیں، وہ دوست ہیں، ان کے ساتھی ہیں، یہ فرشتوں کا وعدہ ہے۔ اور ایک جگہ حدیث میں ذکر ہے کہ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تمہاری دوستی تمہارے ساتھ برقرار ہے، تمہارے ساتھ برقرار ہے، اب خوف اور غم مت کرو، تم جو نیک کام کیے اللہ کی بات پر قائم رہے، اب تمہارے نہ رہنے کے بعد جو تمہیں فکر ہوتی ہے، میرے نہ رہنے کے بعد میری اولاد اور تمام چیز جو چھوٹ رہی، جو غم ہوتا ہے، اس کی بھی اس تسلی دلاتے ہیں، تم اولاد کی غم نہ کرو، تم دنیا کی غم نہ کرو، ہم تمہارے دوست ہیں اور ان کے ساتھ بھی رہیں گے، اس کے لیے آپ کو کوئی غم کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ محترم بزرگوں، دوستوں، یہ چیز، یہ دنیا کی زندگی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اس کو ہمیں دین کے طریقے سے گزارنا ہے، اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق گزارنا ہے، قرآن کے پیغام کے مطابق گزارنا ہے۔ جب گزاریں گے تو فرشتے دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، حشر میں بھی، قبر میں بھی، ہر جگہ اس کے دوست، اس کے رفیق، اس کے ساتھی بنے رہیں گے۔ یہ چیز ہم لوگ خود کر کے دوسرے لوگوں کو بھی یہ نصیحت، یہ تعلیم دینا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بخشنے والے رب کی طرف سے مہمانی ہے، نزلم من غفور الرحیم۔ کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خدا کی طرف سے یہ آپ کی مہمانی ہے، یہ مہمان نوازی ہے، کیا ہے؟ جنت کی بہترین زندگی، تمام طرح کی نعمتیں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ جس طریقے سے دنیا کی زندگی میں کسی کے گھر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو میزبان کیا کرتا ہے؟ ان کی عزت خاطر کی خاطر، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کی عزت و تکریم کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے کہ ہمارے یہ مہمان کسی چیز کی اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، ہر چیز تمام طرح کی نعمتیں اس کے سامنے حاضر کر دیتا ہے کہ مہمان خوش ہو کر کے جاتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے کہ فرشتے میرے اس مہمان کی اس طریقے سے مہمان نوازی کرو، یہاں کسی طرح کوئی غم، کوئی فکر، کسی چیز کا کوئی ٹینشن نہ ہو۔ اس طریقے سے اس کی مہمان نوازی جنت میں ہوگی اور ہمیشہ اسی طریقے سے مہمان نوازی ہوتی رہے گی۔ ایسا نہیں کہ 2-4 دن مہمان تو آتا ہے، 2 دن 4 دن کے بعد مہمان نوازی ہو جاتی، معاملہ ختم۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی جو مہمان نوازی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بہترین زندگی عطا کی ہے، جس زندگی کا کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی گنتی نہیں، لامحدود زندگی ہے، وہ مہمان نوازی ہمیشہ اس طریقے سے روز قائم و دائم رہے گی۔ کتنا رب ہے، مہربان ہے میرا پروردگار، میرا مالک، کہ صرف دنیا کی زندگی، تھوڑی سی زندگی میں ہم اس کو راضی و خوش کر لیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمام طرح کی نعمتیں ہم لوگوں کے لیے حاضر کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس شخص کا سے بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو خدا کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اور ایسے انسان سے اچھا کون انسان ہو سکتا ہے؟ اچھا ہو سکتا ہے کون بڑھیا انسان ہو سکتا ہے؟ جو انسان لوگوں کو خدا کی طرف بلائے، دین کی طرف بلائے، نیکی کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف بلائے، آخرت کی کامیابی کی طرف بلائے، جنت کی طرف بلائے، قبر کے عذاب سے بچانے کی طرف بلائے، اس سے اچھا انسان کون ہو سکتا ہے؟ اور نیک عمل کرے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اچھا عمل کرے۔ محترم بزرگوں، دوستو، غور کریے، آج یہ حقانی جن دربار، یہ عرس المجلس جو قائم ہے، کامل مرشد حضرت مولانا اذان گاچی رحمۃ اللہ جو فرمان ہے، یہی قرآن کی ہو نقل آپ نے ساری دنیا کے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا۔ دیکھو آج یہ دربار لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے، اچھائی کی طرف بلاتا ہے، آؤ آؤ عرس المجلس میں بیٹھ جاؤ، اپنے گناہوں کی معافی کرا لو، اور کل جب تم دنیا سے فنا کر جاؤ گے، دنیا تم نہیں رہو گے، اس کے بعد آنے والی نسلیں جو اس عرس المجلس کو قائم دائم رکھیں گی، تمہیں نہ رہنے کے بعد بھی تمہارے نامہ اعمال میں اس کا ثواب قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ یہ بہترین نسخہ، ایک نایاب توبہ، ایک بہترین ذریعہ کامل مرشد مولانا اذان گاچی رحمۃ اللہ کے طریقے سے ہم لوگوں کو ملا، ان کے ذریعے سے ہم لوگوں کو ملا ہوا ہے کہ ہم لوگ خود اچھا عمل کریں اور لوگوں کو اس پر بلائیں۔ صرف کہنا نہیں ہے، لوگوں کو بلانا بھی ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔
उस पे आमिल लाना है, आमिल बनना है। और अक्सर देखा जाता है लोग जो है दुनिया भर की तकरीरें तमाम जो है वाज नसीहत करते हैं, लेकिन असल हालात जब गौर किया जा देखा जाता है तो अमल से उनकी जिंदगी खाली होती है। लेकिन जो बुजुर्गों का जो तरीका है, अल्लाह वालों का जो तरीका है, हर मौलाना आज़ान गाजी रहमतुल्लाह जो तरीका है, पांचों कामिल मुर्शिद का जो तरीका है, पहले खुद अमल करो, उसके बाद लोगों को उस तरीके पर, उस रास्ते पर बुलाओ, नेकी की तरफ बुलाओ। एक मरतबा अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत यूसुफ बिन नून अलैहिस्सलाम जो पैगंबर हैं उनको वही नाजिल फरमाई कि मैं आपकी उम्मत में 40,000 नेक लोगों को और 60,000 बुरे लोगों को हलाक कर दूंगा। हज़रत यूसुफ बिन नून अलैहिस्सलाम पैगंबर जो खुदा के हैं, बोले अल्लाह तबारक तआला 40,000 जो बुरे लोग हैं, 40,000 जो नेक लोग हैं और 60,000 बुरे लोग हैं। मैं बात समझता हूं कि 60,000 जो बुरे लोग हैं वो अपने बुराई की वजह से, अपने गुनाही की वजह से अल्लाह तबारक ताला तो उनको हलाक कर देगा, उनको तू खत्म कर देगा। लेकिन जो 40,000 नेक लोग हैं इनको जो तू हलाक करेगा, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया ये जो 40,000 नेक लोग हैं इन्होंने क्या किया, दुनिया की जिंदगी में नेकी का काम किया, लेकिन दूसरों को नसीहत और तालीम से दूर रखा। दूसरों को नसीहत और तालीम नहीं दी, बुरे लोगों के साथ बैठे, खाना पीना उठना बैठना बुरे लोगों के साथ शामिल रहे। इसलिए इन लोगों को भी उन्हीं की सब में शामिल कर दूंगा, उन्हें भी हलाक कर दूंगा। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये चीज, ये देखिए कुरान का जो पैगाम है यही चीज है कि अच्छा अमल करो, पहले अमल करो और इसके बाद लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाओ, लोगों को नेकी की तरफ बुलाओ, लोगों को दीन की तरफ बुलाओ, लोगों को भलाई की तरफ बुलाओ, लोगों को जो है जन्नत की तरफ बुलाओ, लोगों को जहन्नम से बचाओ। ये तमाम रास्ते, ये तमाम तरीके कहाँ मिलता है हमें? बुजुर्गों के दरबार में, बुजुर्गों की मजलिसों में बैठने से, उनकी सोहबत में बैठने से, उनकी संगत में बैठने से ये तमाम रास्ते, तमाम तरीके, तमाम बातें हम लोगों को मिलती हैं और अल्लाह ताला ऐसे अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इसलिए ऐसे नाजुक दौर में, ऐसे नाजुक हालात में जहां नफ्सी नफ्सी का आलम हो, हम लोगों को जो चीज ये दरबार से अल्लाह के दोस्त कामिल मुर्शिद हज़रत मौलाना आज़ान गाजी रहमतुल्लाह कायम करदा ये हक्कानी अंजुमन, ये उर्सकुल मजलिस, ये खास करके यही नसीहत, ये तालीम मिलती है। पहला रुकन, पहला अरकान क्या है? 5 वक्त नमाज पाबंदी के साथ। इसके बाद 5 वक्त ये नूरानी कुरानी वजीफा। वजीफा क्या है? एक बार अल्हम्दुलिल्लाह, 3 बार कुल हुवल्लाह, 1 बार फलक, 1 बार नास, 3 बार दुरूद शरीफ। इसके बाद हलाल रिज़्क, हलाल रोजी खाओ और ज्यादा से ज्यादा परहेजगारी। 4 चीजें जो नसीहतें, जो तालीम दी गई, अगर इंसान इंशाअल्लाह ताला उस पर कायम दायम रहेगा, उस पर अमल करेगा, उसकी अल्लाह तबारक ताला दुनिया और आखिर दोनों की जिंदगी कामयाब कर देगा। यही दुनिया और आखिर की जिंदगी कामयाबी का एक बेहतरीन नुस्खा है, एक बेहतरीन तरीका है। और ये उसके मजलिस जो कायम है, इसीलिए कायम है कि लोगों को अंदर भी ये बात पहुंचाइए, लोगों तक ये अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात पहुंचाइए, ये फातिहा की बात पहुंचाइए, ये जो दीन की बात पहुंचाइए। लोग आए इसमें शामिल हों, अमल करें, जिससे वो भी अल्लाह वाले बन जाएं, वो भी गुनाह से पाक साफ हो जाए, वो भी जो है नेकोकार बन जाए, वो भी जन्नत से छुटकारा, जहन्नम से छुटकारा पाकर के जन्नती बन जाए, वो भी कब्र के अजाब से बच जाएं, तमाम मामलात उनके आसान हो जाएं, वो भी जो है दुनिया और आखिर दोनों की जिंदगी को कामयाब कर लें। जिस तरीके से ये फरिश्ते कहते हैं कि तुम जो है अल्लाह की बात पर कायम रहे दुनिया में, हम दुनिया में भी तुम्हारे साथी हैं और आखिरत में भी तुम्हारे साथी हैं, उस तरीके से तमाम लोगों के ये फरिश्ते साथी और दोस्त बन जाएं, उनके रफीक बन जाएं और उनके साथ ये फरिश्ते उनको इत्मीनान दिलाएं, उनसे वादा करें, खबरदार होशियार रहो, आपको कोई खौफ, कोई गम करने की जरूरत नहीं है। आप अल्लाह की बात पर कायम रहे, आप कुरान की बात पर कायम रहे, अब आप दुनिया की जिंदगी में भी खुश रहें, आखिरत की जिंदगी में भी आप खुश रहेंगे, कब्र में भी आपको कोई टेंशन, कोई फिक्र नहीं है, हश्र के मैदान में भी आपको कोई फिक्र, कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद ये जन्नत की बेहतरीन जिंदगी, इसकी खुशखबरी ले लीजिए जिसका अल्लाह तबारक ताला ने आपसे दुनिया की जिंदगी में वादा किया था। अल्लाह तबारक ताला अपने वादे पर पूरा है, अपना वादा पूरा किया।
कुरान में भी ला तब्दील कलमतिल्लाह, अल्लाह की बात में, अल्लाह के वादे में कोई तब्दीली, कोई बदलाव नहीं होता है। अल्लाह ने जो वादा किया अल्लाह ताला पर उस वादे को पूरा करके रहता है। सिर्फ इंसान का है कि अल्लाह के उस वादे के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार ले, उस वादे के मुताबिक अपने आप को ढाल ले, उस वादे के मुताबिक अपने आप को उस रास्ते पर ला करके खड़ा कर दे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला का वादा वो पूरा हो करके देखेगा, पूरा हो पाएगा अल्लाह का वादा। लेकिन जरूरत इस बात की है, गौर करने की इस बात की है, हम अपने आप को उस वादे को हासिल करने के मुताबिक अपनी जिंदगी को उसमें ढालें, अपनी जिंदगी को उस रास्ते पे लाएं, अपनी जिंदगी को उस तरीके पे हम ले आए। हमने क्या किया, दुनिया की जिंदगी को महबूब बना लिया, दुनिया की जिंदगी को हमने प्यारा बना लिया, दुनिया की तमाम नियामतों को हमने प्यारा बना लिया, आखिरत की जिंदगी की फिक्र हमने छोड़ दी, जन्नत की फिक्र हमने छोड़ दी, कब्र का अजाब जो मामला उसको हमने छोड़ दिया कि ऐसा क्या मामला है, हमने उसकी फिक्र छोड़ दिया। जब हम तमाम चीजें जब हम फिक्र छोड़ देंगे तो इंसान गुनाहों में मुलविस हो जाएगा। इसलिए करना क्या है, हमें अपने नेकियों को, अच्छे अमल को अपना दोस्त बना लेना है, नेकियों को अपना दोस्त बना लेना है। वो दोस्त जब नेकी को दोस्त बनाएंगे वो हमारे दुनिया में भी हमारा साथी रहेगा, कब्र में भी वो नेकी हमारे साथ रहेगी, हश्र के मैदान में वो नेकी हमारे साथ रहेगी। यही बात जो फरिश्ते अल्लाह के बंदों से कहते हैं, खबरदार होशियार हो जाओ, कोई गम, कोई टेंशन, कोई फिक्र नहीं। क्यों? क्योंकि तुम अल्लाह की बात पर कायम रहे, तुम कुरान की बात पर कायम रहे कि अल्लाह मेरा रब है, और तुम नेक अमल करते रहे, अच्छा अमल करते रहे। आज उसका सिला तुम्हें ये मिला। अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा करके दिखाया कि ये कुरान की आयत जो अल्लाह ताला ने फरमाया, अबसिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, खुश रहो इस जन्नत में जिसका तुमसे वादा दिया जाता था। खुश रहो, ये जन्नत की बेहतरीन जिंदगी जिसका तुमसे वादा किया जाता था, ये तुम्हारे सामने हाजिर है। कैसे मिली जन्नत की जिंदगी? अल्लाह के जिक्र करने से, अल्लाह के दोस्तों की मजलिस में बैठने से, कुरान की तिलावत करने से, नमाज की पाबंदी करने से, हलाल रोजी खाने से, हराम से बचने से, परहेजगारी करने से, लोगों को चुगली, गीबत, तमाम बुराइयों से बचने से, और लोगों को खुद इससे बचाने से, ये तमाम अमल करने से अल्लाह ताला वो जन्नत की बेहतरीन जिंदगी अता फरमाए। हम लोग चाहिए यही कोशिश करें, अल्लाह ताला हम लोगों को जितने दिन की जिंदगी है अल्लाह ताला ने दुनिया में अता की है, अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक, बुजुर्गों के जो नसीहतें, उनकी तालीमात हैं, उनके जो पैगाम, उनके जो मैसेज हैं, संदेश हैं, हम उस पर अमल करते रहें। उनकी सोबतों में, उनकी मजलिसों में हम बैठते रहें। इंशाअल्लाह ताला जब उनकी सोबतों में, उनकी मजलिसों में बैठेंगे, एक गुनाहगार इंसान भी गुनाहों से पाक हो सके नेककार बन जाएगा। इस मजलिस में बैठने से ये असर होता है, क्योंकि ये तमाम बुजुर्गों का साया, अल्लाह के रसूल और तमाम फरिश्तों का साया इस पे रहता है। तो ऐसा इंसान पूरी तरीके से उस साए में ढका रहता है, और अल्लाह के जिक्र करते करते, नमाज की पाबंदी करते करते, ये कुरान की तिलावत करते करते, हलाल रोजी खाते करते, धीरे धीरे वो इंसान पूरी तरीके से गुनाहों से पाक साफ होकर के एक नेक बंदा होकर के दुनिया से पर्दा करता है, दुनिया से रुखसत करता है। ऐसे लोग अल्लाह ताला दुनिया और आकर दोनों की जिंदगी कामयाब कर देता है। अल्लाह तबारक ताला से हम लोगों को दुआ यही है, अल्लाह ताला हम लोगों को और जितने लोग यहाँ हाजिर हैं, और जो मेरी माँ बहन है घर बैठे हुए इस प्रोग्राम को, इस मजलिस की नसीहतें, तमाम तालीमात को जो सुन रही हैं, तमाम लोगों को अल्लाह के रसूल और तमाम जो बुजुर्गान दीन हैं, जो वली अल्लाह है, उनकी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। हक्कान दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम बारिक अला अब्दिका रसूल करीम रहमतुल्लाह लिल साफिल मुमिनीन सय्यदना व मौलाना व नबीना मुहम्मद व आलिहि बैत व औलाद व ज़ुर्रिय्यति व अज़वाजिहि व सहबिहि अजमईन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व अनअमता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आगा अपने मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, कल की खबर नहीं। सुनो ऐसा कहना ने कसर बरतर किया, फिर जाओगे मिट्टी के अंदर। फरिश्ते रब के कहते हैं कि हरदम की पहनो तुम लिबास मर के मातम। हजरत आदम नबी नीचे जमी के चल बसे, नूह कश्ती बान आलम भी यहाँ से चल बसे, यूसुफ याकूब इस्माइल इसाक व खलील हाकिम आलिम सुलेमान मोहर वाले चल बसे, हूद और इद्रीस यूनुस शीस अय्यूब शुएब दाऊद इस्लाम करके डर जंदे चल बसे। आसमां पर ईसा दाऊद मूसा खाक में लेके तौरेत जबूर इंजील हक से चल बसे। चल बसेंगे एक दिन हम भी इसी सूरत से, चल बसेंगे एक दिन हम भी इसी सूरत से। आखिर फना, आखिर फना, आखिर फना, आखिर फना।
آخر فنا آخر فنا آخر فنا آخر فنا واسطے جن کے زمین و آسماں پیدا ہوئے جنتوں سے دوست میں حق کے پیارے چل بسے ابو بکر عمر افسوس عثمان و علی صدق و عدل علم و علم اپنا دکھا کے چل بسے حضرت خیر النساء بیٹی رسول اللہ کی طیب و طاہر نبی کے دونوں بیٹے چل بسے نور چشم مرتضیٰ نے دینے سے دشمن کے زہر پی لیا ہو پا رہے دل منہ سے ڈالے چل بسے شاید دست کربلا نے ظالموں کے ہاتھ سے زخم تیر نیزہ و شمشیر کھائے چل بسے ابو حنیفہ شافعی و مالک و حنبل امام انتظام شرع کر کے دے کے فتوے چل بسے غوث اعظم شیخ عبد القادر ایک عالم کے فخر اور جنید و شبلی کے مانند کتنے چل بسے یوسف و شیری عذر و لیلا بلقیس سے کتنے آئے سیر کو دیکھے تماشے چل بسے چل بسیں گے ایک دن ہم بھی اسی صورت سے چل بسیں گے ایک دن ہم بھی اسی صورت سے آخر فنا 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 وامق و قیس و زلیخا و سلیمہ کو ایک ناشک کامل دیے علاقوں میں اچھے چل بسے انوری سعودی جامع نظام انصری سب کے سب سلطان عقل میں سکن تھے چل بسے تھے جو لقمہ اور ارسطو اور افلاطون حکیم کچھ نہ حکمت زندگی کی اپنی سیکھے چل بسے ابو علی سے بھی ہزاروں آئے دنیا میں طبیب موت کی دارو کہیں سے پر نہ لائے چل بسے ابو علی تھا ماہر علم فن جاکنی اس کو ہی جب جان من دوست اس کے اسے سب بولے کہ ہاں راز و سینے میں اب کر بیاں ابو علی نے رو کے تب ایسا کہا علم و فن سینے سے اب جاتا رہا غیر سمجھتا زندگی میں یہ سکن سیکھتا کہ یہ تمام علم و فن من عرفہ کی نہیں مجھے اب حاصلی اس سبب جاتا ہے جاہل ابو علی چل بسیں گے ایک دن ہم اسی صورت سے چل بسیں گے ایک دن ہم اسی صورت سے آخر فنا 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 ساتھ جن کے تھا یہاں پہ لشکر و فوجوں سے باب کسانہ قبر کے اندر اکیلے چل بسے جب سکندر مر گیا اس کے وزیر سب وصیت پر ہوئے فرما پذیر ہاتھ باہر رکھ کفن کے چاک سے بھر کے دونوں ہاتھ اس کے خاک سے مل کے سب تابوت کو لے کر چلے کوچا کوچا مشتہر کرتے ہوئے جا بجا کرتے ہوئے ندامہ قاسمام کی سنو تو میں سکندر کا پیام اب تک ایشور اس کے دادے نے نگی بلکہ تب وہ مالک روئے زمین آج کے دن ہے اسے آوارگی غریبی بے کسی بیچارگی ملک و دولت مال زر کچھ ہے نہ ساتھ خاک سے اس کے بنے دونوں ہاتھ ایک ساتھ بھی نہ ٹھہرے جن کا وعدہ آ گیا جی کے جی میں ہی رہ گئے ارمان سارے چل بسے دیکھتے ہی دیکھتے اکثر عزیز و آسنا تندرست و خوبصورت چلتے پھرتے چل بسے آئے کوئی بھی نہ پلٹا اور نہ آئی کچھ خبر چپ کے ہو کر شہر خاموشا میں ایسے چل بسے چل بسیں گے ایک دن ہم بھی اسی صورت سے چل بسیں گے ایک دن ہم بھی اسی صورت سے آخر فنا 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 چل بسیں گے ایک دن ہم بھی اسی صورت سے آج اس طرح زیر زمین لوگ اگلے چل بسے جیسے چل بس نہ بیاں اور وہ کام کرتے ہیں دوست ہم کو کل کہیں گے آج وہ بھی چل بسے خانہ اصلی میں جانے کی ذرا تو فکر کر کھول آنکھیں دیکھ علمی یار کیسے چل بسے چل بسیں گے ایک دن ہم بھی اسی صورت سے چل بسیں گے ایک دن ہم بھی اسی صورت سے آخر فنا 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 اللہم ربنا آمین الہی ورث کل شاخہ جلیسوں کو قیامت تک مبارک ہو الہی ورث کل شاخہ جلیسوں کو قیامت تک مبارک ہو جلیسوں کو قیامت تک مبارک ہو جلیسوں کو قیامت تک مبارک ہو الہی ورث کل شاخہ فقیروں کو قیامت تک مبارک ہو الہی ورث کل شاخہ فقیروں کو قیامت تک مبارک ہو فقیروں کو قیامت تک مبارک ہو فقیروں کو قیامت تک مبارک ہو الہی ورث کل شاخہ ولیوں کو قیامت تک مبارک ہو الہی ورث کل شاخہ ولیوں کو قیامت تک مبارک ہو ولیوں کو قیامت تک مبارک ہو ولیوں کو قیامت تک مبارک ہو الہی ورث کل شاخہ شہیدوں کو قیامت تک مبارک ہو الہی ورث کل شاخہ شہیدوں کو قیامت تک مبارک ہو شہیدوں کو قیامت تک مبارک ہو شہیدوں کو قیامت تک مبارک ہو الہی ورث کل شاخہ رقیبوں کو قیامت تک مبارک ہو الہی ورث کل شاخہ رقیبوں کو قیامت تک مبارک ہو رقیبوں کو قیامت تک مبارک ہو رقیبوں کو قیامت تک مبارک ہو الہی ورث کل شاخہ نقیبوں کو قیامت تک مبارک ہو الہی ورث کل شاخہ نقیبوں کو قیامت تک مبارک ہو نقیبوں کو قیامت تک مبارک ہو نقیبوں کو قیامت تک مبارک ہو الہی ورث کل شاخہ نجیبوں کو قیامت تک مبارک ہو الہی ورث
खुशा का नजीबों को क़यामत तक मुबारक हो, नजीबों को क़यामत तक मुबारक हो, नजीबों को क़यामत तक मुबारक हो। इलाही उर्ज़ुकुल शाह का शरीफों को क़यामत तक मुबारक हो, शरीफों को क़यामत तक मुबारक हो, शरीफों को क़यामत तक मुबारक हो। इलाही उर्ज़ुकुल शाह का शहीदों को क़यामत तक मुबारक हो, इलाही उर्ज़ुकुल शाह का शहीदों को क़यामत तक मुबारक हो, शहीदों को क़यामत तक मुबारक हो, शहीदों को क़यामत तक मुबारक हो। इलाही उर्ज़ुकुल शाह का मुरीदों को क़यामत तक मुबारक हो, इलाही उर्ज़ुकुल शाह का मुरीदों को क़यामत तक मुबारक हो, मुरीदों को क़यामत तक मुबारक हो, मुरीदों को क़यामत तक मुबारक हो। इलाही उर्ज़ुकुल शाह का मुसलमान को क़यामत तक मुबारक हो, इलाही उर्ज़ुकुल शाह का मुसलमान को क़यामत तक मुबारक हो, मुसलमान को क़यामत तक मुबारक हो, मुसलमान को क़यामत तक मुबारक हो। इलाही उर्ज़ुकुल शाह का गरीबों को क़यामत तक मुबारक हो, इलाही उर्ज़ुकुल शाह का गरीबों को क़यामत तक मुबारक हो, गरीबों को क़यामत तक मुबारक हो, गरीबों को क़यामत तक मुबारक हो। इलाही उर्ज़ुकुल शाह का अमीरों को क़यामत तक मुबारक हो, इलाही उर्ज़ुकुल शाह का अमीरों को क़यामत तक मुबारक हो, 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 अमीरों मुबारक हो, 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 मुबारक हो। इलाही बन से फारूकी व खानुमा क़यामत तक मुबारक हो, इलाही बन से फारूकी व खानुमा क़यामत तक मुबारक हो, इलाही आले फारूकी व खानुमा क़यामत तक मुबारक हो, इलाही आले फारूकी व खानुमा क़यामत तक मुबारक हो। इलाही मुर्शिदी मस्जिद गोरिस्तां क़यामत तक मुबारक हो, इलाही मुर्शिदी मस्जिद गोरिस्तां क़यामत तक मुबारक हो। इलाही मिंबरी मस्जिद कब्रिस्तां क़यामत तक मुबारक हो, इलाही मिंबरी मस्जिद कब्रिस्तां क़यामत तक मुबारक हो, 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 मुबारक हो। अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन। इलाही उर्दू शाह का तमाम नूरानी शारुल्लाह व रहमतुल्लाह क़यामत तक मुबारक हो, इलाही नूरानी मक्का शरीफ व मदीना शरीफ क़यामत तक मुबारक हो, इलाही नूरानी काबा शरीफ व मस्जिद नबवी क़यामत तक मुबारक हो, इलाही नूरानी हुजरा मुबारक रोज़ा मुबारक क़यामत तक मुबारक हो, इलाही तमाम मुस्लिम नूरानी फ़कीरी हुजरा मुबारक क़यामत तक मुबारक हो, इलाही तमाम मुस्लिम नूरानी फ़कीरी मज़ार शरीफा क़यामत तक मुबारक हो, इलाही तमाम मुस्लिम नूरानी हक़ानी मसाजिद क़यामत तक मुबारक हो, इलाही तमाम मुर्शिदीन नूरानी हक़ानी अंजुमन क़यामत तक मुबारक हो, इलाही तमाम मुर्शिदीन नूरानी हक़ानी अंजुमन की तमाम जायदाद क़यामत तक मुबारक हो, इलाही मुर्शिदी रसूली नूरानी अनमोल वतन मुबारक और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तमाम आसार मुबारक क़यामत तक मुबारक हो, इलाही मुर्शिदी रसूली नूरानी मुबारक लौंग क़यामत तक मुबारक हो, इलाही मुर्शिदी नूरानी 10 रोज़ा सालाना उर्सुल क़यामत तक मुबारक हो, इलाही मुर्शिदी नूरानी उर्सुल शाखा मजलिस आम मजलिस खास मजलिस कुरानी मजलिस और मुर्शिदों की तमाम छोटी बड़ी कार्रवाइयाँ इंतजाम अंजाम सर अंजाम को क़यामत तक मुबारक हो, इलाही मुर्शिद नूरानी आले फारूकी खादिम इमरान मुहिब्बीन मुतल्लिकीन मुअय्यदीन शुरका और मजबूरी से शरीक न होने वालों को क़यामत तक मुबारक हो, 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 मुबारक हो। इलाही तेरे रहीमी व करीमी से तेरे अल हय्युल क़य्यूम नाम के वसीले से सरवरे कायनात फ़ख़्रे मौजूदात ख़ातिमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और कम व बेश 1,24,000 पैगंबरों के वसीले से नेज़ जमीए सहाबा ताबईन तबे ताबईन इम्मे मुज्तहिदीन इम्मे तरीक़त गौस कुतुब रकीब नकीब नजीब शरीफ सईद शोहदा सुलह और हज़रत इमाम हसन व इमाम हुसैन अहले बैत अतहार कुल शोहदाए करबला रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम और कुल औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन के वसीले से खास कर हमारे कामिल वली मुर्शिद रोशन ज़मीर दस्तगीर फ़कीर जिंदा पीर हज़रत मुर्शिदना मौलाना शाह सूफी मुफ्ती अजान गाची साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से और खास कर हमारे कामिल वली मुर्शिद रोशन ज़मीर दस्तगीर फ़कीर जिंदा पीर हज़रत मुर्शिदना मौलाना शाह सूफी मुफ्ती मुअज़्ज़िन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह खास कर हमारे कामिल वली मुर्शिद रोशन ज़मीर दस्तगीर फ़कीर जिंदा पीर हज़रत मुर्शिदना मौलाना शाह सूफी मुफ्ती हाफ़िज़ साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह खास कर हमारे कामिल वली मुर्शिद रोशन जमीर दस्तगीर फ़कीर जिंदा पीर मीर पीर शरीयती तरीक़ती हक़ीक़ती व मारिफ़ती हज़रत मुर्शिदना मौलाना शाह सूफी मुफ्ती साहब सिंगापुरी रहमतुल्लाह अलैह और खास कर हमारे कामिल वली मुर्शिद रोशन जमीर दस्तगीर फ़कीर जिंदा पीर हज़रत मुर्शिदना मौलाना शाह सूफी मुफ्ती गद्दी नशीन हुज़ूर कुल्ला मास्टर साहब दामद बरक़ातहुम और क़यामत तक हज़रत मौलाना शाह सूफी मुफ्ती अज़ान गाजी साहब
رحمۃ اللہ علیہ کے تمام کاملین اولیاء اللہ مرشدین خلفائے کرام کے وسیلے سے مرشدی نورانی فقیر حجر مبارک مزار شریف حقانی مساجد حقانی انجمن اس کی تمام جائیداد اور رسول نورانی انمودتن مبارک لونگ سالانہ اور شکل ساخہ اور شکل قرآنی مجلس اور مرشدوں کی تمام چھوٹی بڑی کارروائیاں انجام سر انجام کو تنقاط الخاص حفاظت میں علم میں نور میں حکمت میں قدرت میں فضل و کرم میں کارسازی میں رحمت و رضامندی میں شامل کرنے میں قیامت تک مبارک ہو الہی ساری دنیا کے تمام ایمانداروں کی جان و مال عزت آبرو آل اولاد و ذریات قبرستان عبادت گاہ و دنیا و آخرت ایمان و یقین نماز حقانی وظیفہ اور سے کل اور اے اللہ تیرے و تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کامل مرشدوں کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور تیری خاص الخاص حفاظت میں علم میں نور میں حکمت میں قدرت میں فضل و کرم میں کارسازی میں رحمت و رضامندی میں شامل کرنے میں قیامت تک مبارک ہو الہی نورانی قرآن شریف و حدیث شریف اولیاء مرشدہ کے سچے تابعدار کے ذریعہ نورانی مکہ شریف و مدینہ شریف مرشد نورانی فقیری حجر مبارک کو مرکزی نور بنا کر قیامت تک بہتر فرقے کی گمراہی شرک و کفر فتنہ و فساد بغض و حسد کینہ و عناد عداوت و دشمنی اور تمام باطل طریقوں کو مٹانے کا ذریعہ بنانے میں قیامت تک مبارک ہو الہی جنت کا ٹکڑا عرش کا سایہ نورانی مکہ شریف مدینہ شریف اور مرشدی نورانی فقیری حجرہ مبارک کو مرکزی نور بنا کر ساری دنیا کی ہدایت اور ایمانداروں کے دلوں میں نور و معرفت تقوی اور توکل اور اے اللہ اپنے اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں اور کامل مرشدوں کی محبت نماز روزہ زکوٰۃ حقانی وظیفہ اور اس سے کل کی محبت پیدا کر کے تمام ایمانداروں کو متحد کرنے اور ساری دنیا پر دین حق کو غالب کرنے کا ذریعہ بنانے میں قیامت تک مبارک ہو الہی نماز حقانی وظیفہ اور سکل حقانی رسالہ کو دنیا کی ہر زبان میں اشاعت کرنے اور گھر گھر جاری کرنے میں قیامت تک مبارک ہو 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 اللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروردگار عالم ہم لوگ تیری تسبیح و تقدیس اور تعلیل کے تیرے کلام پاک میں جو کچھ بھی تلاوت کی سے پڑھنے کسی قسم کی کوئی غلطی گستاخی اپنی رحم و فرصت کے دو پہلے سے معاف فرما پڑھتے وقت ہم لوگ جو اپنے دل کو تیری طرف پور طرح سے رجوع نہ کر سکے اس تقصیر سے بھی عذرائے نہ درگزر فرما کر اپنی رحم اور کرم سے قیامت تک قبول فرما اس کا ثواب سر کائنات فخر موجود خاتم النبیین شفیع المذنبین جناب محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مار کو چا ان کے تو پہل سے غلام نہاد گلسین کل سلمات حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے قیامت تک جو لوگ پیدا ہوئے ان سب کو روح مبارک پہنچا اس کا صحابہ انبیاء علیہ السلام صاحب کبار جمیع صحابہ تابعین خلفائے راشدین ائمہ محسنین ائمہ طریقت غوث قطب رقیم نقیم نجیب شریف سعید سودا صلاح امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کل اللہ بزرگان دین اور چار پیر 14 خان وعدہ وغیرہ طریقوں کل سلسلوں کو مرشد و مردوں کا اور آل فاروق کل مرشد و مردوں قیامت تک روح مبارک پہنچا اس کا سوقان ہمارے پیر رسول نصیر فقیر حضرت مفتی مولانا حسن غازی صاحب قدس اللہ سر العزیز کو روح مبارک پہنچا اس کا سوقان ہمارے پیر رسول نصیر فقیر حضرت مفتی مولانا موجن صاحب قدس اللہ سر العزیز کو روح مبارک پہنچا اس کا سوقان ہمارے پیر رسول نصیر فقیر حضرت مفتی مولانا حافظ صاحب قدس اللہ سر العزیز کو روح مبارک پہنچا اس کا سوقان ہمارے پیر رسول نصیر فقیر مفتی مولانا صاحب السنگھ قدس اللہ سر العزیز کو روح مبارک پہنچا اس کا سوقان ہمارے پیر رسول نصیر فقیر مفتی مولانا محدود الدین نصیر محسوس صاحب فرقات رحمۃ اللہ علیہ پر اس کا سوقان تک ہم لوگ گھر والوں اور رشتہ داروں میں ماں باپ بھائی بہن دادا دادی نانا نانی ماما مامی عزیز و قارب دوست و بنات رشتہ دار کنبہ قبیلہ جو دارالفنا دارالفقہ کی طرف نکال کر گئے ان کا باب ازداد کو قیامت تک روح مبارک پہنچا اور ان پر قیامت تک رحمت نازل فرما اس کا ثواب جن پیر بھائی پیر بہن کی موت کی خبر دربار مسلم پہنچی یا نہیں پہنچی سب کو روح مبارک پہنچا ان کے تمام قضاء گناہوں کو معاف فرما کر جنت الفردوس سے اعلیٰ مقام عطا فرما اللہم اغفر لحینا وعدنا وسعدنا وغائبنا وصغیرنا وقبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من حییت منا فحیی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ الایمان برحمتک یا ارحم الراحمین الہی رحمت سے عطا کرو قیامت تک تمام عالم پر الہی رحمت سے عطا کرو ہمارے پیر رسول نصیر فقیر علی عرضی علی صادق علی فاطمہ زہرا بنت فاروقی ساس امتیاز مفتی مولانا حسن غازی صاحب میر پی سریتی
طریق تھی حقیقتی معرفتی رحمت اللہ پر الہی رحمت زیادہ کرو قائم ہمارے پیر روشن نصیب فقیر ساس بنیاد مستولانا موجود صاحب میر پیر سریتی طریق تھی حقیقتی معرفتی رحمت اللہ پر الہی رحمت زیادہ کرو قائم ہمارے پیر روشن نصیب فقیر ساس بنیاد مستولانا حافظ صاحب میر پیر سریتی طریق تھی حقیقتی معرفتی رحمت اللہ پر الہی رحمت زیادہ کرو قائم ہمارے پیر روشن نصیب فقیر ساس بنیاد مستولانا صاحب السنگاپور رحمت اللہ میر پیر سریتی طریق تھی معرفتی رحمت اللہ پر الہی رحمت زیادہ کرو قائم ہمارے پیر روشن نصیب فقیر ساس بنیاد مستولانا موجودہ گدن ماسس برکات رحمت اللہ پر الہی رحمت زیادہ کرو قیامت تک آل فاروق المرشد و مردوں پر الہی رحمت زیادہ کرو قیامت تک آسان غازی فاروق کی منزل پر کل آل فاروق الظاہرین پر الہی رحمت زیادہ کرو قیامت تک جو اس وظیفہ پڑھتے تھے پڑھتے اور قیامت تک پڑھوں سب پر آمین الہی رحمت زیادہ قیامت جو اس مجلس اور حقانی دربار تعلق رکھتے تھے رکھے ان سب پر آمین الہی رحمت زیادہ کرو قیامت تک خاص کر حاضرباد خادمان آستانہ بستان پر الہی رحمت زیادہ کرو قیامت تک حقانی انجام عرس کل مجلس پر عرس کل مجلس جاری کرنے والے خادم ان کے محبین متعلقین معیدین سرکار مجبور سے شریک نہ ہونے والوں پر الہی رحمت زیادہ کرو قیامت تک حقانی انجام عرس المجلس کے متولی نائب متولی ان کے وارثان مورثان پر الہی رحمت زیادہ کرو قیامت تک ہم لوگ ماں باپ پر الہی رحمت زیادہ کرو قیامت تک حاضرین مجلس اور غائبین مجلس پر اے میرے باری اے میرے مولا تو بن قاص القاص رحیم و کریم سب تمام جائز دلی مرادیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاک و کامل مرشد کے وسیلے سے پوری فرما یا مصلی صاحب جتنے لوگ بے روزگار ان کا کوئی حلال وسیلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاک و کامل مرشد کے وسیلے سے لگا دے اور جو تنگ دست انہیں کو سائز رزق عطا فرما یا صافی متعلق جتنے لوگ مبتلا ہیں مرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاک و کامل مرشد کے وسیلے سے صحت ظاہری باطنی ذہنی جسمانی روحانی اور قلبی صفا اور تندرستی عطا فرما اور جو بے اولاد انہیں ایک سال اولاد عطا فرما یا اللہ ہم لوگ 5 وقت نماز پڑھنے وظیفہ حلال رزق پرہیزگاری کرنے کا حلال رزق کمانے کھانے کی سود گھوس کے ظاہری و باطنی فتنہ و فساد سے دوسرے حرام کاموں سے بچانے کی اے اللہ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کامل مرشد کے حکم کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی نسل در نسل توفیق عطا فرما یا اللہ ہم لوگ شیطان کے مکر و فریب سے بچانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم لوگ آپس اتحاد ملت کے ساتھ اخلاص محبت ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ میں جو لوگ قرضدار قرض وسیلے اور سہولت عطا فرما یا اللہ جنہوں لڑکا لڑکی شادی نہیں اور شادی کے لیے پریشان حال ہیں نیک صالح رشتہ لگا کر کے شادی کے تمام معاملات کو آسانی سے حل فرما یا اللہ جنہوں لڑکا لڑکی نافرمان سو فرماندار بنا یا اللہ جو لوگ دینی و دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں علم نافع تعلیم اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما ہم لوگ گھر والوں بھی بچوں کو ماں باپ کو رشتہ داروں کو مومنین کو مومنات کو حسین کو مسلمات کو تمام طرح کا آفت و وبا بلا بیماریوں پریشانیوں سے عداوت و دشمنی سے چغلی ویسے تمام خرافات سے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے ظالم و گناہ کے ظلم سے تمام خفیہ سازشوں سے خاص کر کورونا وائرس کی بیماری سے قیامت تک نسل در نسل بچانے کی توفیق عطا فرما ہمیں جو لوگ کسی مصیبت میں پریشانی میں وبا بلا میں بیماری میں گرفتار ہیں یا اللہ جلد تو نجات عطا فرما دے یا اللہ ہمیں جو لوگ کسی روزگار میں بزنس ویاپار میں تجارت میں نوکری پیشہ مزدوری میں لگے ہیں اس میں جو بھی مشکلات پریشانیاں اسے دور فرما ہم لوگ روزی روٹی میں خیر عطا فرما اور ہم لوگ امن و سکون زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں سے جب کسی کی موت ہو نماز کی حالت میں رکوع کی حالت سجدے کی حالت تیرا ذکر کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے حقانی وظیفہ حقانی درود شریف پڑھتے ہوئے ایمان کی حالت میں وضو کی حالت تیمم کی حالت میں کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے آخری سفر عطا فرما ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون حسبنا الله ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصير لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا واجعلنا من لدنك وليا واجعلنا من لدنك نصيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا رب الراحمين حقا درس اللهم صل وسلم عليك انك رسول كريم رحمة الله للصابرين المؤمنين سيدنا ومولانا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه واولاده وذريته وازواجه وصحبه اجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد لا اله الا الله محمد رسول الله نور من نور الله صلى الله تعالى وسلم